دین کی نسبت سے حاضری ہو رہی ہے۔ اللہ پاک حضرت قاری صاحب کی عمر میں برکت عطا فرمائے، بالخصوص حضرت استاد محترم ظفر صاحب، ان کی محنت کاوش اللہ پاک اس کو بھی قبول فرمائے۔ دعا فرمائیے کہ مختصر وقت میں جو دین کی نسبت سے حاضری ہو رہی ہے، اللہ پاک اس کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، شوال کا مہینہ چل رہا ہے۔ شوال کے اندر بغیر تمہید کے، کیونکہ وقت صرف 10 منٹ ہے، اب 10 منٹ میں دین کی بات مختصراً جتنے بھی اللہ پاک کرنے کی توفیق عطا فرمائے کریں گے انشاءاللہ، اور دعا فرمائے کہ اللہ پاک اس سپیکر کو بھی صحت عطا فرمائے، آپ صاحب حضرات کی زندگی میں عمر میں برکت عطا فرمائے۔ یہ بزرگوں کو نا اگر اس طرح بٹھا دیں، کیونکہ یہ شور پسند نہیں کرتے، اس طرح آئیے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، شوال کا مہینہ چل رہا ہے۔ 17 شوال کو اسلام میں پیغمبر کی زندگی میں ایک جنگ کا واقعہ پیش آیا، جس کا جنگ کا نام غزوہ احد ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک ایک عمل اسلام کے لیے اللہ نے امت کے لیے نمونہ بنایا۔ 17 شوال کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرات صحابہ کرام کے سمیت آپ میدان احد میں پہنچے ہیں۔ یہ میدان احد کہاں پہ ہے؟ یہ مدینہ سے تقریباً 4 کلومیٹر دور فاصلے پر یہ میدان احد کا مقام ہے، کہ جہاں پر میرے اور تیرے پیغمبر حضرات صحابہ کرام کے ساتھ وہاں پر پہنچے ہیں۔ اب یہ جنگ اللہ کی رضا کے لیے تھی، یہ جنگ اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے تھی۔ اس جنگ کو میدان جنگ اور جہاد کہا جاتا ہے، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام 15 شوال کو مدینہ الرسول سے روانہ ہوئے۔ آپ نے مدینہ الرسول سے لے کر اور 4 میل کے درمیان 2 مقام پر آپ نے پڑاؤ کیا ہے، اور ایک مقام پر جو آج بھی مدینہ الرسول میں اللہ لے جائے یہ کہے ہے، آج بھی مسجد کرام، مسجد جمعہ وہاں موجود ہے، کہ جہاں پر میرے اور تیرے پیغمبر نے جمعے کی نماز پڑھائی۔ اللہ کی طرف سے پہلی مرتبہ جمعے کا حکم آیا اور اس مقام پر جمعہ پڑھایا، اور اس مسجد کا نام ہی مسجد جمعہ رکھ دیا گیا۔ اور پھر دوسرے مقام پر جہاں پر آپ نے عصر کی نماز پڑھائی، وہاں پر صحابہ کرام نے بعد میں اس مقام پر مسجد کو تعمیر کروا دیا، اس لیے کہ جہاں پر ہمارے پیغمبر نے ہمیں نماز پڑھائی تھی، اس لیے کہ قیامت کی صبح تک اس مقام پر پیغمبر نے نماز پڑھائی ہے، تو لہٰذا اس کو مسجد کا مقام دے دیا جائے۔ اور آج بھی جو مدینہ الرسول میں گئے وہ دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں پر میرے اور تیرے پیغمبر نے نماز پڑھائی، اور نماز پڑھانے کے بعد آج وہ جگہ مسجد کی شکل کے اندر آج بھی وہ موجود ہے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، آپ 16 کی رات کو آپ میدان احد میں چلے گئے۔ یہ ایک پہاڑی کا نام ہے، اور ایک جنگ کو بھی میدان احد کا میدان کہا گیا ہے، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کے اندر 4 آدمی کفار کی طرف سے بڑا اہم کردار رہا ہے۔ ایک ابو سفیان کا، جو سیدنا امیر معاویہ کا والد ہے، بعد میں انہوں نے جنگ حنین کے مقام پر اسلام قبول کر لیا، اور اسی میں حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ جمعان ہندہ، بعد میں اس نے بھی کلمہ پڑھ لیا۔ وحشی بن حرب کہ جس نے امیر حمزہ کو شہید کیا، غلام تھا، آزادی کی، میرے دوستوں لالچ میں آ کر حضرت حمزہ کو شہید کیا۔ تو میرے دوستوں بدر میں 70 کافر بڑے بڑے مارے گئے، جس میں ابو جہل بھی تھا۔ تو اس جنگ میں بڑے بڑے صحابہ میں 70 صحابہ اس جنگ میں شہید ہوئے۔ تو اس لیے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت جنگ کا آغاز ہوا تو منادی نے آواز دی دشمن کی طرف سے، ہے کوئی ہمارا مقابلہ کرنے والا؟ جس وقت ادھر سے آواز آتی ہے
اور ادھر سے میرے پیغمبر کی طرف سے شیر اور مجاہد اور جانثار حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا جلدی سے میدان میں آ کر اس کافر کا مقابلہ کرتے ہیں۔ حضرت علی مرتضیٰ جب میدان میں آتے ہیں، حضرت علی مرتضیٰ جب تلوار لہراتے ہیں، حضرت علی مرتضیٰ دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جب آپ تلوار لہراتے ہیں اور ایک ہی وار سے کافر کا سر تن سے جدا کر دیتے ہیں۔ ارے علی مرتضیٰ کے ہاتھ میں اللہ نے قوت رکھی ہے، اللہ نے حضرت علی کو اپنا شیر قرار دیا ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ کو میرے پیغمبر نے اپنا ویر کہا ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ وہ ہے کہ جس کے نکاح میں میرے پیغمبر نے اپنی بیٹی دی ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ کا اسلام میں بڑا مقام ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ کا اسلام میں بہت بڑا مقام ہے کہ حضرت علی مرتضیٰ نے دوسرے کافر کو بھی قتل کر دیا۔ اب دونوں اطراف سے جنگ شروع ہوتی ہے، لڑائی شروع ہوتی ہے، تو ان میں سے تقریباً 70 صحابہ بڑے بڑے شہید ہو جاتے ہیں۔ میرے محبوب علیہ السلام نے اس روایت میں ملتا ہے کہ 70 صحابہ کا ایک ہی مرتبہ آپ نے جنازہ پڑھا دیا۔ اور میرے محبوب علیہ السلام نے جس وقت ایک صحابی کی لاش کو دیکھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں ہے؟ یا رسول اللہ آپ تو امام الانبیاء ہیں، یا رسول اللہ آپ تو سارے صحابہ کے سردار ہیں، آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں موجود ہے؟ تو میرے اور تیرے پیغمبر نے کیا فرمایا کہ جس صحابی کی لاش پہ کھڑا ہو، جب کلمہ نہیں پڑھا تھا تو ایک دن میں یہ 2 سور بدلا کرتا تھا، لیکن جب محمد کا کلمہ پڑھا تو آپ کے والد نے آپ کے تن سے کپڑے بھی اتار لیے۔ یہ کپڑے تنہ طرح میرے قدموں میں آ گیا۔ فرمایا کہ باپ کپڑے لیتا لے لے، مال لیتا لے لے، رب کعبہ کی قسم نہ میں خدا کو دار کو چھوڑوں گا نہ مصطفیٰ کے دامن کو چھوڑوں گا۔ امام الانبیاء سید الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ نے اعلان فرما دیا، اے اللہ میں اعلان کر رہا ہوں کہ صحابی سے میں راضی ہوں، اے اللہ تو بھی صحابی سے راضی ہو جا۔ اے اللہ جب اسلام قبول نہ کیا، اے اللہ سب کچھ اے اللہ اسلام پر قربان کر دیا۔ اے اللہ جب یہ تیرے دربار کے اندر آیا، اللہ اپنے باپ کی پرواہ نہ کی، اے اللہ اپنے مال کی پرواہ نہ کی، اے اللہ اپنے رشتہ داروں کی پرواہ نہ کی، اے اللہ جب سے یہ محمد مصطفیٰ کے قدموں کے ساتھ جڑ گیا، اے اللہ اس نے سب سے بڑی اپنے لیے سعادت سمجھی ہے۔ اے اللہ میں آج اس کی میت پہ کھڑے ہو کر اعلان کر رہا ہوں، اے اللہ میں محمد اس صحابی سے راضی ہوں، اے اللہ اس صحابی سے تو بھی راضی ہو جا۔ پھر ایک صحابی آتا ہے، میرے محبوب علیہ السلام نے شاہ فرمایا یہ کون ہے؟ اس کا نام حضرت حنظلہ ہے، جس کی ایک دن قبل شادی ہوتی ہے، رات اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے اور تہجد وقت اعلان ہوتا ہے، ارے صحابہ مدینے میں رہنے والوں آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کے محمد پہ مشکل وقت آ چکا ہے، آپ کے صحابہ پر مشکل وقت آ چکا ہے۔ محمد مصطفیٰ نے اعلان کر دیا ہے کہ اب مدینہ تو رسول میں کوئی مرد بھی اپنے گھر میں نہ رہے بلکہ سارے میدان عہد میں آ جائے۔ حضرات صحابہ کرام نے سنا، دوڑتے ہوئے میدان میں آ گئے۔ یہ صحابی کپڑے اٹھا کر جناب غسل کے لیے جاتا ہے، جب کان میں آواز پڑی ہے کہ جس حالت میں وہ نکل پڑو، جناب جس وقت کان میں آواز پڑتی ہے، رب کعبہ کی قسم اس صحابی نے جناب اپنے غسل کی فکر نہ کی، اس صحابی نے اپنی شادی کی فکر نہ کی، اس صحابی نے اپنے مال کی فکر نہ کی، رب کعبہ کی قسم فوراً کپڑے پہنچ پہنے اور میدان میں چلا جاتا ہے، جاتے شہید ہو جاتا ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا ارے صحابہ تمہیں پتہ نہیں ہے یہ حضرت حنظلہ وہ ہے کہ جس کو آسمان کے فرشتے آ کر غسل دے رہے ہیں، اس لیے اس صحابی کا اتنا مقام ہے کہ جس کو میرے پیغمبر نے کہا وہ حنظلہ تو نے پیغمبر کی زبان پر لبیک کہہ کر تم میدان میں آ گیا، اور آج محمد اعلان کرتا ہے اے اللہ میں حنظلہ سے راضی ہوں، اے اللہ تو بھی حنظلہ سے راضی ہو جا۔ میرا پیغمبر ایک ایک صحابی کی لاش پہ آتا ہے، یہ لاش کس کی ہے؟
یہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ آپ کے وجود کے ٹکڑے کر دیے گئے، آپ کے جناب آنکھوں کو نکالا گیا، آپ کے دل کو نکالا گیا۔ میدان احد کا واقعہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش پہ میرے پیغمبر نے کھڑے ہو کر فرمایا یہ میرا حمزہ سید الشہداء ہے۔ فرمایا قیامت کی صبح تک جو بھی شہید ہوگا فرمایا میرا چاچا سردار ہے، فرمایا سید الشہداء قرار دیا گیا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب لاش کو جمع کیا گیا، پتہ چلا آپ کی ہمشیرہ آ رہی ہے، میرے پیغمبر نے فرمایا ارے اسے روک دیا جائے، جب اپنی بھائی کی لاش کو دیکھے گی برداشت نہیں کرے گی۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ نے کہا ارے اے محمد آپ جب مجھے دیکھو گی فرمایا کہ عورتوں میں سب سے زیادہ مجھے صبر کرنے والوں بھی پائے گے۔ جس وقت آپ اپنے فرمایا کہ بھائی کی جناب لاش پہ آتی ہے، فرمایا جب دیکھا اور فرمایا اللہ تیرا شکر ہے، فرمایا کہ میرا بھائی اسلام کے لیے قربان ہو گیا، اور فرمایا قیامت کا دن ہوگا، فرمایا کوئی بدر کا شہید ہوگا، فرمایا قیامت کا دن ہوگا کوئی اور کا شہید ہوگا، قیامت کا دن ہوگا کوئی تمود کا شہید ہوگا، فرمایا قیامت کا دن ہوگا کوئی مدینہ تو رسول کا شہید ہوگا، فرمایا قیامت کا دن ہوگا، فرمایا کہ میں ان شہداء کے صفوں میں اور ان عورتوں میں کھڑی ہوں گی، کوئی کہے گا میرا باپ شہید ہے، کوئی کہے گا میرا خامد شہید ہے، کوئی کہے گا میرا بھائی شہید ہے، فرمایا کل میں بھی میدان میں آؤں گی، فرمایا اللہ میں نے اپنے بھائی کو اسلام کے لیے قربان کیا۔ آپ علیہ السلام نے اعلان فرما دیا، فرمایا دنیا والوں میں محمد مصطفیٰ اعلان کر رہا ہوں دنیا میں وہ کامیاب ہے جو خدا کی اطاعت میں زندگی گزار کر آئے گا، جو میرے مصطفیٰ کی اتباع میں زندگی گزار کر آئے گا وہ کامیاب ہے۔ اللہ نے صحابہ کرام سے راضی ہونے کا اس بنیاد پہ اعلان کیا رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، فرمایا ان تمام صحابہ سے میں اس لیے راضی ہو گیا، فرمایا کہ جب میری طرف سے حکم آتا میرا پیغمبر اگر آرڈر دیتا ہے، فرمایا صحابہ نے مڑ کر بھی کبھی نہیں دیکھا، بلکہ اپنی جان قربان کرنے کا جذبہ صحابہ رکھتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین شہید ہو جاتے ہیں، 70 صحابہ شہید ہو جاتے ہیں، میرے پیغمبر خود جنازہ پڑھاتے ہیں، اور امام الانبیاء سید الانبیاء کا اس جنگ میں آپ کے دان مبارک شہید ہو گئے۔ ادھر مدینہ میں افواہ پھیل گئی، فرمایا مدینہ والوں آپ کے نبی کو شہید کر دیا گیا، فرمایا کہ محمد مصطفیٰ کو شہید کر دیا گیا، اور ایک عورت تیزی سے جناب آتی ہے اور چلتی آ رہی ہے، کسی نے پوچھا رے کہاں جا رہی ہے؟ وہاں تو تلواریں میدان میں ہیں، وہاں پر لاشیں بکھری پڑی ہیں، وہاں پر تو میدان جنگ بنا ہوا ہے، ارے اماں تو کہاں جا رہی ہے؟ فرمایا تجھے پتہ نہیں ہے، فرمایا کہ تیرے بیٹے کو میدان جنگ میں شہید کر دیا گیا۔ اماں کہتی ہے مجھے کوئی پرواہ نہیں، پھر بتانے والا بتاتا ہے ارے تجھے پتہ نہیں ہے کہ تیرے خاوند کو بھی شہید کر دیا گیا، پھر بتانے والا بتاتا ہے ارے تمہیں پتہ نہیں ہے کہ آپ کے بھائی کو بھی شہید کر دیا گیا، ارے اماں میں تیرے حوصلے پر قربان جاؤں، ارے اماں تیری استقامت پر میں قربان جاؤں، ارے اماں تیری اسلام سے محبت پر قربان جاؤں، ارے اماں میں تجھے نبی کی محبت مذہبی سے کے ساتھ محبت کرنے پر قربان جاؤں۔ جب فرمایا کوئی پرواہ نہیں ہے، فرمایا بیٹی کی کوئی پرواہ نہیں، فرمایا بھائی کی کوئی پرواہ نہیں، فرمایا خامن کی کوئی پرواہ نہیں، بتاؤ امام الانبیاء کا کیا حال ہے؟ فرمایا مجھے ان کی شہادتوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اس لیے فرمایا کہ یہ میری آنکھیں تو محمد مصطفیٰ کے لیے تھے، فرمایا کہ یہ وجود ہے میں یہ چاہتی ہوں اگر یہ سارے کے سارے قربان ہو گئے، میرا جذبہ ہے کہ میں بھی محمد مصطفیٰ کے دین پہ قربان ہو جاؤں، فرمایا محمد مصطفیٰ کے محبت پہ قربان ہو جاؤں۔ فرمایا رے اماں جب تجھے بتایا گیا کہ بیٹا شہید ہو گیا تیرے جناب، فرمایا تجھے فکر نہیں، فرمایا اس لیے قیامت کا دن ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں یہ تو کہوں گی اللہ میں تیری بارگاہ میں اپنا بھائی شہید لے کر آئی ہوں، اللہ تیری بارگاہ میں میں اپنا بیٹا شہید لے کر آئی ہوں، اللہ میں تیری بارگاہ کے اندر اللہ میں اپنا خامد شہید لے کر آئی ہوں، فرمایا کہ میرا وہاں پر سر فخر سے بلند ہو جائے گا۔ ارے دنیا والوں دیکھو کہ اسلام میں عورت نے بھی اپنا اہم کردار ادا کیا ہے، فرمایا نوجوان نے بھی اپنا اسلام
اسلام کے لیے اہم کردار ادا کیا ہے۔ فرمایا اسلام کے لیے بزرگوں نے بھی اپنا اہم کردار ادا کیا ہے۔ فرمایا دنیا والوں سنو، ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ جس راستے سے امام الانبیاء گزر جائے، جس راستے سے پیغمبر مصطفیٰ گزر جائے، ہم صحابہ یہ بھی نہیں چاہتے کہ محمد کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے۔ امام الانبیاء کے صحابہ اتنے وفادار صاحب ہیں، امام الانبیاء کے صحابہ اتنے اسلام کے لیے مخلص ہیں، امام الانبیاء کے صحابہ اسلام کے لیے اتنا جذبہ رکھتے ہیں۔ امام الانبیاء کے صحابہ کبھی آپ نے فرمایا دل میں صحابہ کے تصور بھی پیدا نہیں ہوا کہ ہم میدان میں جا رہے ہیں پیچھے معصوم بچہ ہے، ہم میدان میں جا رہے ہیں پیچھے عورت اکیلی موجود ہے، ہم میدان میں جا رہے ہیں پیچھے پھل تیار ہے۔ کعبہ کی قسم صحابہ کے کبھی تصور میں بھی نہیں آیا۔ فرمایا کہ اللہ جب کسی کا انتخاب کرتا ہے، دل کا انتخاب کرتا ہے، اس کے مال کا انتخاب نہیں کرتا، اس کے حسن کا انتخاب نہیں کرتا، اس کے مال کا انتخاب نہیں کرتا۔ اللہ جب کسی کو اسلام کے لیے قبول کرتا ہے، اللہ اس کے دل کا انتخاب کرتا ہے۔ فرمایا کہ اللہ نے صحابہ کے مال کا انتخاب نہ کیا، اللہ نے صحابہ کے جناب کھولوں کا انتخاب نہ کیا، اللہ نے سب سے پہلے صحابہ کے دل کا انتخاب کر کے محمد کے قدموں کے ساتھ جوڑ دیا۔ فرمایا کہ اے محمد میں نے آپ کے قدموں میں ایسی جماعت بھیج دی ہے جس جماعت کا نام صحابہ کرام ہے۔ فرمایا کہ یہ موسیٰ کی جماعت کی طرح نہیں کہیں گے، فرمایا کہ موسیٰ تو جان تیرا خدا جانے، یہ محمد کے صاحب ہے۔ خدا کی قسم صحابہ میرے پیغمبر کی ایک ایک ادا پہ قربان ہونے کا جذبہ رکھتے۔ آخری بار ایک صحابی رسول میدان احد کے ایک پہاڑ میں تڑپ رہا ہے، زخم سے چور ہے، آنسو بہ رہے ہیں اور جناب خون نکل رہا ہے، توجہ کیجئے خون نکل رہا ہے۔ فرمایا کہ ایک گزرنے والا پاس سے گزرتا ہے، پانی پاس ہے، آواز دے کر کہا ارے زخمی بتا پانی چاہیے؟ فرمایا نہیں، فرمایا زخموں پر مرہم پٹی چاہیے؟ فرمایا نانا پھر کیا چاہتا ہے؟ فرمایا کہ زخموں والا یا تو دوائی کا اعلان کرتا ہے، زخموں والا یا تو پانی مانگنے کا اعلان کرتا ہے۔ فرمایا تیرا کیا جذبہ ہے؟ فرمایا تیری کیا تمنا ہے؟ فرمایا کہ میں چاہتا ہوں مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، فرمایا میں چاہتا ہوں جاتے جاتے میری جناب زندگی کا آخری دیدار محمد کے قدموں میں ہو جائے۔ ارے صحابی رسول نے کیا کیا؟ صحابی رسول نے پانی کا مشکیزہ زمین پہ رکھ دیا، صحابی کو کندھوں پہ اٹھایا لے کر چلتے نظر آ رہے ہیں۔ جب امام الانبیاء سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ کے سامنے دیکھا آنکھوں میں آنکھیں پڑتی ہے، پھر فرمایا اٹھانے والے اب اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، فرمایا کہ میں خود محمد کے قدموں تک پہنچ جاؤں گا۔ اور وہ صحابی کو جب اتارا گیا زمین پہ گھستا ہوا محمد کے قدموں میں پہنچ جاتا ہے، بوسہ دے کر کہتا ہے رب کعبہ کی قسم میں نے محمد کے قدموں کو چوم کر آخری وقت میں نے محمد مصطفیٰ کا دیدار کر کے رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ میرے محمد نے جب صحابی کا جذبہ دیکھا، ایمان دیکھا، اعلان کر کے ارشاد فرما دیا، فرمایا صحابہ ایک طرف آ جاؤ، ارے مخاطب ہو جاؤ۔ صحابہ کرام مخاطب ہوتے ہیں، آپ نے فرمایا یا رسول اللہ حکم فرمائیے کیا حکم ہے؟ فرمایا ارے دنیا والوں، ارے میرے صحابہ اگر آج کسی نے جنتی دیکھ رہا ہو، فرمایا کہ یہ اس صحابی کو دیکھ لو جو محمد کے قدموں میں پڑا ہے۔ فرمایا کہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لو، جس نے دنیا میں جنتی دیکھ لو تو محمد کے قدموں میں پڑا ہے۔ ارے فرمایا میدان اور ایک ہمیں صبر و تحمل کا پیغام دیتا ہے، ارے میدان اور ہمیں کفار سے ٹکرانے کا پیغام دیتا ہے، ارے میدان اور ہمیں استقامت کا نام دیتا ہے، ارے میدان اور ہمیں جہاد کا درس دیتا ہے۔ ارے شہید کی 7 اقسام ہے، سب سے افضل شہید ہے جو میدان میں میرے دوستوں شہید کر دیا جائے۔ اور جناب جہاد 3 قسم پر، ایک جہاد زبان کا ہے، ایک جہاد قلم کا ہے اور ایک جہاد میدان میں
تلوار لے کر میدان میں اترنے کا نام ہے۔ یہ 7 قسمیں شہید کیا ہے، ان میں سب سے زیادہ افضل وہ ہے کہ جو میدان میں چلا جائے، اللہ کے راستے میں قربان ہو جائے۔ اور سارے جہادوں میں سب سے افضل جہاد وہ ہے کہ جو اللہ کے راستے میں کر دیا جائے۔ اور امام الانبیاء نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، میرا رب شہید کو بغیر حساب کے جنت عطا کر دے گا۔ جب شہید جنت میں چلا جائے گا، میرا رب اعلان کرے گا رے شہید بتا اب تجھے اور کچھ چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ شہید کہے گا ربا ساری نعمتیں مل گئی، اللہ تیرے سارے انعام مل گئے، اللہ تیرے راضی ہونے کا اعلان کا تمغہ میں مل گیا، لیکن اللہ ایک تمنا ابھی بھی لیے بیٹھے ہیں، اے اللہ تم ایک دفعہ دنیا میں بھیجے، اے اللہ تیرا نام لے اور کفار ہم پہ حملہ کریں، اے اللہ وہ ہمارے ٹکڑے ٹکڑے کر دے جو ٹکڑے ہوتے وقت اللہ تیرے دیدار میں مزہ تھا، اے اللہ وہ جنت میں بھی مزہ نہیں ہے۔ آج شہید کو میرا رب کہے گا کہ بغیر حساب کتاب جنت میں چلا جا۔ اس لیے میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ آپ کو ابھی جناب تلوار اٹھانے کا نہیں کہتے، آپ کو جناب ہم میں جہاد میں جانے کا نہیں کہتے، آج کو صرف آپ کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ دین کو سیکھیں، اپنے مقام پہ کریں اور دین کو سیکھیں، کافروں تک پیغام لے کر جائیے۔ اور میں آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں ان فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی آواز آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کا قبلہ اول بیت المقدس پر آج کافر حملہ کرنا چاہتے ہیں، حملے کے بعد کافر چاہتے ہیں کہ بیت المقدس کے ذریعے پورے دنیا میں مسلمانوں پر ہم قابض ہو جائیں۔ اور خدا کی قسم میں ان بچوں پر قربان جاؤں، خدا کی قسم ہے ان میں معصوم بہنوں پر قربان جاؤں جو بیت المقدس کے سامنے دیوار بنی کھڑی ہے اور گولیاں کھاتی چلی جا رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں رب کعبہ کی قسم ہماری جان جاتی ہے جائے پر ہماری زندگی میں بیت المقدس میں کافروں تمہیں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے آپ کو دین سے محبت نصیب فرمائے، دین سے پیار نصیب فرمائے، اللہ پاک اس مرکز کو قیامت کی صبح تک آباد فرمائے۔ آج تو ٹائم تھوڑا تھا، پھر کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو تفصیل سے بیان ہوگا۔ یہ جماعت والے ماشاءاللہ بڑے دور سے آپ کی خدمت میں آئے ہیں، تو جتنے مقامی حضرات ہیں ان حضرات کے ساتھ دین کی بات سنیں اور انہیں گشت کروائے اور ساتھ وصولیاں بھی کرائے، نقد ارادے بھی اٹھائے۔ اللہ مجھے آپ کو مدد